تو اب یہاں پر بظاہر جو ہے کتبہ کا لفظ ہوتا ہے فرضیت کے لیے ہوتا ہے، فرض عین کے لیے ہوتا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتال، تلوار لے کر، کلاشنکوف لے کر دشمنوں سے لڑنا، اسلام دشمنوں سے لڑنا، کافروں سے لڑنا فرض عین ہے ہر بندے پر، جیسے کہ نماز فرض عین ہے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسری احادیث آیات کو سامنے رکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض ضرور ہے لیکن فرض عین نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے گراں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتے ہیں، تم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 216 ہے آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کی۔ انتہائی اہم حکم ہے اس آیت کے اندر کہ جہاد فرض ہے، قتال دشمنوں سے لڑنا یہ فرض ہے۔ اب اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں جہاد فرض عین ہے، ایسے ہی فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین ہے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ساری آیات اور ساری احادیث کو جمع کر کے جب بھی کوئی فتویٰ لگتا ہے، جب بھی کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، تو فتویٰ اور حکم لگانے کے لیے ساری احادیث اور ساری آیات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اس ٹاپک کی جتنی احادیث ہیں، 20-22 احادیث ہیں، وہ 50-100 آیات ہیں، ان ساری آیات کو سب کو سامنے رکھ کے پھر فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد صحابہ نے کیسے کیا وہ عمل دیکھا جاتا ہے، پھر اس پر فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ عموماً ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کا مطلب خود ہی سے سمجھ کر بس کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، ابھی عمل کرو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امت نے شروع سے اس پر عمل کیسے کیا، امت کا اجماع کیسے رہا اس کے اوپر، صحابہ نے کیسے عمل کیا۔ وحی کے پہلے مخاطب تو وہی تھے نا، جنہوں نے وحی کو آنکھوں سے اترتے دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق عمل کرتے دیکھا۔ اب جو ان حضرات کی طرف سے اس پر عمل کی جو کیفیت ہمارے سامنے ہوگی ویسے عمل کریں۔ جو ترجمہ میں ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہ آیا، ہم سے زیادہ ان کو سمجھ میں آیا، جن کی زبان تھی، جن کی آنکھوں کے سامنے اترا اور جنہوں نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے عمل کرتے دیکھا۔ تو اب یہاں پر بظاہر جو ہے کتبہ کا لفظ ہوتا ہے فرضیت کے لیے ہوتا ہے، فرض عین کے لیے ہوتا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتال، تلوار لے کر، کلاشنکوف لے کر دشمنوں سے لڑنا، اسلام دشمنوں سے لڑنا، کافروں سے لڑنا فرض عین ہے ہر بندے پر، جیسے کہ نماز فرض عین ہے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسری احادیث آیات کو سامنے رکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض ضرور ہے لیکن فرض عین نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ حالات ایسے ہیں جب ان حالات کے اندر انسان ہوگا تو پھر فرض عین ہو جائے گا۔ عام حالات کے اندر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اسی پر آج تک امت کا عمل بھی چلتا آ رہا ہے، امت کا فتویٰ بھی اسی پر رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں آیت ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ کلا وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ تو سب کے ساتھ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو جنت نہیں ملے گی، ان کو بھی ملے گی۔ اگر یہ فرض عین ہوتا تو جو گھر میں بیٹھے ہوئے ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ پاک جل شانہ بالکل منع فرماتے کہ ان کو جنت ملے گی نہیں، بالکل۔ لیکن اسی آیت کے اندر ہے کل وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ تو سب کے لیے ہے، لیکن ان کو فضیلت زیادہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر ایک دو آیتیں عرض کر رہا ہوں
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے، فلولا نفر من كل فرقة، ایک جماعت ایسا ہونا ضروری ہے تم میں سے جو بہن نکلیں، مسافری اختیار کریں اور جا کر دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کو لکھیں پڑھیں، دین کے علوم حاصل کریں، اور پھر وہ اپنی قوم کو آ کر ڈرائیں، سمجھائیں، ان کو دین کی باتیں بتلائیں ان کو۔ اگر جہاد سب پر فرض عین ہوتا، جیسے کہ نماز فرض ہے، تو یہ باقی لوگوں کو جو علم حاصل کرنے کے لیے، علوم دینی حاصل کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے، تو وہ نہ دیا جاتا، سب کو کہا جاتا کہ سارے جہاد کرو۔ جیسے کہ نماز ایسا فرض عین ہے کہ کسی کو چھوٹ نہیں، ہر حال میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، کسی صورت میں چھوٹ نہیں ہو۔ تو اس لیے بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فرض کفایہ ہے۔ اس ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ میں جہاد پر جا سکتا ہوں، کوئی کسی لشکر کی تیاری ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بوڑھے والدین ہیں، بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی اجازت کے بغیر ان کو چھوڑ کر تم نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا جو ہے واقعہ مشہور ہے کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ صحابیت کے شرف سے محروم ہو۔ حالانکہ صحابیت کا شرف وہ شرف ہے جو کوئی شخص اپنی کوشش اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ قرآن کی سینکڑوں آیات صحابہ کی شان کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، لیکن انہوں نے صحابیت کے شرف کو چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے، حالانکہ وہ نہ 28 غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، 160-170 جو سریے ہوئے جن میں صحابہ کے لشکر گئے، نہ ان کے اندر وہ شریک ہوئے۔ اگر جہاد فرض عین ہوتا تو اویس کرنی جو اس فضیلت سے محروم ہوئے ہیں، اس فرض عین سے محروم ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان نہ فرماتے۔ بے شمار واقعات ہیں، احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کہیں پر دشمن سے برسر پیکار ہے، تو اگر وہ لڑ رہی ہے تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جائے گا، باقیوں سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بھی نہیں لڑ رہا تو پھر سب سے پوچھ ہوگی، جیسا کہ جنازہ، نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اب پورے محلے میں سے، پورے علاقے میں سے کوئی بھی جنازہ نہیں پڑے گا، جبکہ وہ قریب والے ہیں اور سب جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر کوئی پڑھ لے گا، چند لوگوں نے پڑھ لیا، تو سب کی طرف سے جو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے فرض کفایہ کا۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں بھی یہ حکم ہے، عام حالات کے اندر امن و امان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ پھر کوئی فرض کفایہ ہے، ایک جماعت مسلمانوں کی کہیں جہاد کر رہی ہے، وہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئے عام حالات میں، عام روٹین میں۔ اور اگر عام حالات نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر کسی کافر ملک نے حملہ کر دیا ہے، کسی کافر بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے، کافروں نے، یا ان کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، شاعر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں کفار، تو پھر یہ ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر اگرچہ گراں ہے، بھاری ہے، پھر بھی قتال تم پر فرض کیا گیا ہے، پھر فرض عین ہو جائے گا۔ نہ اب والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ اب ایسا ہے کہ مقروض کے لیے قرض خواہ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، اب اس کو نکلنا پڑے گا۔ جیسے کہ نماز فرض عین ہے، تو فرض عین کے لیے کبھی ہم نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے والدین سے اجازت لے کر آؤ، فرض عین ہے، وہ تو پوچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے بالکل یہ فرض عین جب مسلمانوں پر کہیں پر حملہ ہو جائے تو قرب و جوار کے جو ممالک ہیں ان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مقابلہ نہ کر سکے، پورے نہ اتر سکے، پھر اس کے ساتھ والے، پھر اس کے ساتھ والے، پھر اس کے ساتھ والے، اور اگر پوری روئے زمین کے مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے اور دشمن قابو میں نہ آ رہا ہو، پھر بھی وہ مقابلہ کرے، سب پر فرض عین ہوگا۔
عام حالات ہیں، امن و امان ہے، پھر سب پر فرض عین نہیں ہے، پھر فرض کفایہ ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ پاک نے، اس لیے کہ جہاد کے لفظ کو بدنام اتنا کر دیا گیا۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے۔ خود دہشت گردی کرو اور دوسروں کو دہشت گرد اتنا کہو کہ سمجھنے لگے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، جہاد جو ہے وہ دہشت گردی۔ کون سا مذہب ہے جس کے اندر نہیں ہے؟ ایکشن کمیٹیاں سب کے اندر ہیں، سب یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ سکھ مذہب کے اندر بھی ایک گروہ ان کا ایسا موجود ہوتا ہے جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، وہ ڈنڈے سوٹے لے کے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے گردواروں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جہاں چلے جائیں، جس کمیونٹی میں ہم چلے جائیں، ہر ایک کے پاس ہے۔ تو اللہ نے اسلام کے لیے یہ حکم نازل فرمایا ہے، اس کے بھی پیچھے جب اس کے پورے فلسفے کو پڑھیں جہاد کو، پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ جب ایک پھوڑا بن جاتا ہے جسم کے اندر، اس کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل کفر روئے زمین کے اوپر ایک پھوڑا بن جائے گا جب، تو اللہ کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر اس کو کاٹنا ضروری ہو جائے گا۔ یہی جہاد کا فلسفہ ہے۔ جہاد کو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم مسلمان جہاد کا نام لینے سے ہی ڈرتے ہیں، یقین مانیں، اتنا جہاد کو بدنام کر دیا ہے۔ یہ بڑا شفاق مذہب ہے، بڑا سخت مذہب ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اب تو سب کھل گیا نا کہ کون سخت مذہب ہے۔ اتنا ظلم تو تاریخ انسانی میں کبھی کسی نے نہیں کیا جتنا کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اور خود ان کے اپنے کرتوت دیکھ لیں، یہ جو ایپسٹین فائلز ریلیز ہوئی ہیں ان کے اندر ان کے اپنے کرتوت دیکھ لیں کیا کچھ کہ زندہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شیطان کے لیے بلیاں چڑھائی جاتی ہیں، آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ ان سے بڑا شفاق اور ظالم کون ہوگا؟ اسلام کو اتنا امن والا، رواداری والا، خیر خواہی والا مذہب ہے، اسلام کو یہ ایسا کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا ہے۔ یہاں جہاد کا معنی کو کہہ سکتا تھا کہ اس سے مجاہدہ مراد ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ اللہ کرو، روزے رکھو، مجاہدہ مشقت برت، نہیں، وہ مجاہدہ تصوف اپنی جگہ، جہاں پر قتال سے مراد واقعی لڑنا ہے، دشمن کے ساتھ لڑنا ہے تلوار لے کر۔ قتال فرض کر دیا گیا، قتل کرنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے اوپر گراں ہی کیوں نہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، پھر یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے نا، اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے عقل انسانی جو ہے نا، انسان کی عقل وہ انتہائی کمزور اور ناقص ہے، اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ایسا ہے انسان کی عقل۔ انسان ساری زندگی ایک بندے کو غلط سمجھتا رہتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ 10 سال کے بعد اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ جس کو میں غلط سمجھ رہا تھا وہ تو ٹھیک تھا۔ بالکل ایسے ہی دھوکے اور پروپیگنڈے کے طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، جہاد دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہے، ایسے ہے ایسے ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک فرمائے تمہارے لیے وہ بہتر ہو، ہے بھی بہتر، اب ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ یہ فریضہ ہم سے چھوٹا ہے تو ساری دنیا سے ہمیں جو ہے نا وہ جوتے پڑ رہے ہیں، پریشانی کے سامان۔ اتنے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پھر بھی مار کھا رہے ہیں، فریضہ چھوڑا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم لوگ ناپسند سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کو ہم جو ہے وہ پسند کر رہے ہوتے، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اور وہ تمہارے لیے برا ہوتی وہ بری ہے۔ یہ انسان کی عقل ہے جو بہت کمزور ہے، اس لیے اپنی عقل پر 100% اعتماد نہیں کرنا۔ کبھی کبھار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن سمجھ میں آئے یا نہ آئے پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اسی میں بہتری۔ ہماری عقل ناقص ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بالکل کلیئر کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم یہ سمجھتے نا میں جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ اچھا کیا ہوتا ہے برا کیا ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہوتی ہے، تم ایک چیز کو بری سمجھتے ہو وہ اچھی ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ چلتا ہے جب تم 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہو
70 80 سال کی عمر کو تو پھر جا کر پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں یہ چیز بری ہے یہ اچھی ہے، اللہ کے رسول تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اپنی عقل کے پیچھے نہیں چلنا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔